اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم نے 11واں پارہ انشاءاللہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ پچھلا جو پارہ ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم کیا پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہی سلسلہ آگے چلتا آ رہا ہے۔ تو پچھلے پارے میں ہم 10ویں پارے میں ہم پڑھ رہے تھے غزوہ تبوک کے بارے میں اور اس کی تیاری کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ لوگ کس طرح سے معذرتیں کر رہے تھے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں آپ اس لیے چھوٹ دے دیں، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بہانے لگا رہے تھے کچھ لوگ۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ یہ بھی 10ویں پارے کے نا اینڈ پہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کیونکہ ان جو بیمار تھے اور یا بوڑھے تھے، ضعیف تھے، تو ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ جانا چاہتے تھے، وہ جنگ پر جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ تو وہ کیسے تھے، ان کا کیا رویہ تھا، یہ بتایا گیا کہ وہ رو رہے تھے۔ ان کی کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس، جن کو بھیجنے کے لیے سواریاں نہیں تھیں، تو پھر وہ بھی ان کو بھی واپس بھیج دیا تھا، تو وہ بڑا رو رہے تھے، ان کا دل تھا کہ وہ جنگ پر، جہاد پر جائیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ مومن بھی تھے۔ اب یہاں پر 11واں پارہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم پلٹ کر واپس آؤ گے نا جنگ سے، تو یہ طرح طرح کے عذرات یعنی بہانے پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے، جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ مہاجرین اور انصار جو ہے نا، ان کا آگے تذکرہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو دعوت تھی اس کو قبول کیا۔ والسابقون الاولون، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے والے ہیں۔ من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وأعد لہم، اور ان کے لیے تیار کیا، جنات باغات کو، تجری بہتی ہیں تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مہاجرین اور انصار تھے، جنہوں نے دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں ان کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ جو منافقین ہیں نا، وہ نفاق کے اوپر ایسے طاق ہیں، پکے ہیں۔ لَا تَعْلَمُهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم ان کو جانتے ہیں، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کی عذاب، یعنی جو ہمیشہ کی سزا ہے۔ یعنی یہ اب دوسرا یعنی منافقین کا بھی بتا دیا گیا کہ منافقین جو ہیں وہ جانا نہیں چاہتے تھے، تو ان کے لیے عذاب ہے، دوہرا عذاب ہے۔ اس کے بعد آگے کچھ اور لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے ہیں جن کا جو عمل جو ہے نا وہ ملا جلا سا ہے، یعنی تھوڑا سا غلط بھی ہے، تھوڑا سا ٹھیک بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے والذین اتخذوا، مسجد ضرار کا تذکرہ آ رہا ہے، مسجد ضرار۔ اچھا، یہ مسجد جو تھی اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے مسجد بنائی تھی، کس لیے بنائی تھی؟ ایک منافقین نے یہ بنائی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو دعوت تھی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی نا، اس کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈال دیں، یعنی مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیں، پھوٹ ڈال دیں، آپس میں ان کو لڑوا دیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنایا جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا تھا۔
اور وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، منع فرما دی کہ وہ مسجد جو ہے نا اس میں آپ نے جانا نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد انہوں نے بنائی ہی نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس کا نام پھر مسجد زرار رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ ایک سودا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں کیا؟ مومنوں سے، انفسہم ان کی جانیں، و اموالہم اور ان کے مال، بان لہم الجنہ جنت کے بدلے، یعنی ان سے ان کی جانیں بھی لے لیں، ان کے مال بھی لے لیے، اور کیا دیا ان کو بدلے میں؟ جنت دے دی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں بس وہ مارے جاتے ہیں اور وہ مارتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسا سودا ہے جس پر ان کو خوشی منانی چاہیے، یعنی اتنا پیارا سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے خواہشات، اپنی مرضی، اپنا مال، اپنی جان کے ساتھ جو بھی آپ نے کرنا اللہ کی خاطر کریں، اللہ کے آگے بیچ دیں، اللہ آپ کو اس کے بدلے جنت دے دے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے۔ اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے، اچھا ہاں، اس کے بعد ان کی جو مومن ہے نا، وہ جو مومن جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور ان کے جانیں لی ہیں جنت کے بدلے میں، ان کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ ان کی کیا کوالٹیز ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، حامدون اسی کی تعریف کرنے والے، اور سائحون اسی کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اور اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ہیں وہ مومن جو اللہ کو پسند ہیں، اور خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سچے مومنوں کا تذکرہ ہے جو تین تھے۔ ہاں جی، یہ کون تھے؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ۔ اچھا، یہ تین لوگ کون تھے؟ یہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تین اصحاب جو تھے، یہ کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ تینوں سچے مومن تھے، لیکن یہ جنگ پر نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ ان کا یہ قصور تھا کہ یہ جنگ پر نہیں گئے اور پیچھے رہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سستی کی، انہوں نے نا بس وہ سستی جو تھی نا، سب سے بڑا ان کا جو تھا نا قصور، وہ یہ تھا کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی، سستی کر لی کہ چلو کوئی نہیں۔ حضرت کعب بن مالک ہے نا، وہ باقاعدہ اپنا پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب یہاں ٹائم نہیں ہے تفصیل کا، میں آپ کو مختصر سا بتا دوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب لشکر تیار ہو رہا تھا نا، تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں لشکر آہستہ آہستہ روانگی کی طرف ہوا، میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں کرتے کرتے نا وہ لشکر نکل گیا۔ میں نے کہا چلو کوئی نہیں، لشکر نکل گیا ہے، میں پیچھے پیچھے چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ لشکر بہت آگے چلا گیا اور میں نکلا ہی نہیں۔ پھر جب نہیں نکلے تو پھر بعد میں افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اسی طرح یہ دو لوگ تھے، ان سے بھی یہی غلطی ہوئی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو جو منافقین تھے نا، وہ سارے بیٹھ گئے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے بتانے لگے جی مجھے تو یہ ہو گیا تھا، میرا تو یہ مسئلہ بن گیا، میں اس لیے نہیں جنگ پہ جا سکا، مجھے تو کسی نے کہا مجھے تو وہاں عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو میں تو وہاں جاؤں گا تو میں تو خراب ہو جاؤں گا، جا کے میں تو ان کو دیکھوں گا، میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور بھی بہت سارے اس طرح کے انہوں نے لیم ایکسکیوزز کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کے سنتے رہے اور کیا ٹھیک کہا کہ ان کو نا بس بھیج دیا۔ لیکن جب یہ حاضر ہوئے تو انہوں نے صاف صاف بتایا کہ میری غلطی ہے، بتایا بھی کہ میری غلطی ہے، کوئی بھی عذر نہیں ہے میرے پاس۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ انتظار کرو، ان کو اتنا کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے منع کر دیا کہ آپ نے ان تینوں سے بات نہیں کرنی، بالکل ان کے ساتھ ایک بائیکاٹ کر دیا کہ آپ سب ان سے ناراض ہو جائیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی جو بیویاں ہیں نا ان کو بھی بھیج دیں، ان کے ساتھ بھی آپ اپنا تعلق ختم کر دیں فی الحال کے لیے۔ انہوں نے سمجھا شاید طلاق بھی دینی ہے، تو کہا کہ نہیں طلاق نہیں دینی، صرف ان کو بھیج دیں۔ پھر انہوں نے ان کو بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں 50 دن گزر گئے تھے۔ 50 دن کے بعد کہتے ہیں میں چھت پر بیٹھا تھا تو مجھے آواز آئی، کسی نے آواز دی کہ کعب مبارک ہو، تمہاری توبہ جو ہے نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ پھر یہ سن کر وہ سجدے میں گر گئے، یعنی اتنی سخت ان کو سزا دی گئی۔ اور یہ سارا اس میں ایک ہی ہمارے لیے اس میں سے لیسن نکلتا ہے، وہ یہ کہ سستی جو ہے نا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ بعض اوقات اب دیکھیں یہ رمضان بھی ہے نا، اس میں بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات۔
بیٹھے بیٹھے باتوں میں کالز پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا شاپنگ میں، یا اور بہت ساری چیزوں میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک ہی تو مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سستی کی نظر کر دیتے ہیں، اور سستی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے اتنے محبوب تھے یہ صحابی، انہوں نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا، انہوں نے اور بھی غزوات میں حصے لیے تھے، یہ بالکل سچے مومن تھے. لیکن ان کی ایک غلطی ان کو کہاں سے کہاں لے کر چلی گئی. اور پھر یہ دوسری بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ جب کفر اسلام کی کشمکش ہو رہی ہو نا، جب ایک طرف کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہو اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، تو دوسری طرف جو اسلام ہے وہ بھی مسلمان جو ہیں وہ بھی کر رہے ہوں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اپنے آپ کو بچانے کی اور اسلام کو پھیلانے کی. تو اس وقت ایک جو مومن ہے نا، وہ ایسے آرام سے سستی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. آپ لوگ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہی ہیں ماشاءاللہ، کچھ ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ سنتے ہیں جو ہاؤس وائفس ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میڈیا کا دور ہے، اور ہم ایسے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہم بس دیکھتے رہیں، اچھا فلاں نے تو اس طرح کی چیزیں شیئر کرنی شروع کر دی ہیں، فلاں نے اس طرح کے ٹک ٹاک بنانے شروع کر دی ہیں، فلاں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اس کا چینل پہ یہی آتا ہے کر دی ہیں، فلاں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اس کا چینل پہ یہی آتا ہے. ہم اپنا بھی تو کام کریں نا. ہم کیوں بیٹھے ان کو دیکھتے رہیں؟ ہم کیوں نہیں کچھ پیش کرتے؟ ہم کیوں نہیں اس کا مقابلہ کرتے؟ صرف ہم دیکھنے کے لیے ان کو، ہم کیوں دیکھیں ان کو؟ ہم جتنا دیکھتے ہیں وہ ان کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے نا، ان کی اتنی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے. تو اس وقت ہمیں سستی سے نہیں بلکہ ہمیں میدان عمل میں آنا ہے. جہاں جہاں جو بھی کر سکتا ہے نا اسلام کی خدمت، اسے وہ کرنی چاہیے تاکہ اسلام کا سر بلند ہو. کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو بڑا ہی نقصان اٹھائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مکی صورت ہے، یہ بہت پیاری صورت ہے. یہ بھی اس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے نا کتاب کی، یہ بہت حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. یہ حکمت سے لبریز ہیں. ہماری سمجھ میں شاید یہ نہ آئے، لیکن یہ بہت زیادہ حکمت سے بھری ہوئی اس کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کے اوپر وحی کر دی ہے. ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے لوگوں کو جو ایمان لائے. ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. اور قال الکافرون، تو کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ جو تھے اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ ایک آدمی کے اوپر کیوں وحی آ گئی ہے. کوئی اوپر سے فرشتہ اترتا، کوئی اوپر سے ہمارے لیے کوئی چیز آتی، ہم اس کو دیکھتے پھر اس پر ایمان لاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر لوگوں کو اعتراض ہے کہ میں نے ایک آدمی جو انہی کے درمیان پیدا ہوا، انہی کے درمیان بڑا پلا، اس پہ میں نے وحی کر دی ہے. اور وہ لوگوں کو کیا خوشخبری دیتا ہے کہ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے اللہ کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. آگے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی سفارش کرنے والا الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے. اللہ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، یعنی پیدا کون کرتا ہے؟ وہی پیدا کرتا ہے. پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے نا، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لیا، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پیدائش میں جو وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کی ایک اور بہت بڑی نشانی سورج کا ذکر آتا ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا یعنی روشن بنایا اور چاند کو چمک دی. کبھی ہم غور کریں نا کائنات پہ تو ہم غور کرتے رہ جائیں کہ سورج کتنی زبردست چیز ہے اور چاند کیسا ہے، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی. یعنی کس طرح چاند گھٹتا بڑھتا ہے نا، پہلی کا چاند ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر 14ویں پہ پورا آ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ ساری اللہ کی نشانیاں. اور پھر آگے رات اور دن کا الٹ پھیر بتایا گیا، کس طرح اللہ تعالیٰ رات لاتے ہیں، پھر اس کے پیچھے پیچھے دن آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ رات لے آتے ہیں. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ عقل مندوں کے لیے ساری نشانیاں ہیں. اور اس کے بعد آگے ان لوگوں کا بارے میں بتایا جا رہا ہے جو دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، جن کو اللہ سے ملنے کی کوئی بھی امید نہیں ہے، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں.
ان کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتا نا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہی لوگ ہیں جن کا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. اور اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جنت، ان کے لیے ٹھکانہ جنت ہوگا. اور ان کی پکار کیا ہوگی؟ دعواہم فیہا، اس میں ان کی کیا پکار ہوگی، ان کی کیا صدا ہوگی؟ سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا السلام. وہ اس وقت وہاں پر بھی نا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے، اور ان کو وہاں پہ ان کو سلام دیا جائے گا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور ان کی آخری صدا یہی ہوگی کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور اس کے بعد پھر آ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی. یعنی جس طرح انسان دنیا کی میں جلدی کرتا ہے، مجھے یہ والی چیز جلدی سے مل جائے، جلدی سے میرے ساتھ یہ والی بھلائی ہو جائے، اب میں نے دعا مانگی ہے نا فٹافٹ پوری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ برائی والا معاملہ کرنے میں جلدی کرے تو پھر ان کا کیا حال ہو. اور پھر جب آگے انسان کے رویے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بیٹھا لیٹا ہر حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ جی تو ہی ہے میرا بس. تسبیحاں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو نہیں کون کون سے وظیفے کرنے لگ جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کی وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کوئی ہے بھی ہے میرا، میں نے کسی کو پکارنا بھی ہے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وقتی دعائیں اللہ کو بڑی پسند نہیں آتی جو ہم وقتی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آتا ہے جو ہر وقت اس کو پکارتا ہے، بھلے اس کو کوئی مصیبت پڑی ہوئی ہو یا نہ پڑی ہوئی، پھر بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو بتایا جا رہا ہے، قرآن پاک کا ذکر آ رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، نصیحت ہے. ٹھیک ہے، اور شفا کس چیز کے لیے ہے؟ جو دلوں میں ہے اس کی شفا ہے. دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دلوں میں انسان کی بیماریاں ہوتی ہیں. کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ برائیوں کی بیماریاں. وہ جو دوسری بیماریاں ہمیں لگتا ہے بس وہ جو دل کی بیماری ہوتی ہے نا، جو ہارٹ اٹیک ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، وال بند ہو گئے ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے دل کی یہی بیماریاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ دل کی وہ بیماریاں جو اصل میں انسان کی گناہ اور برائیاں ہیں، وہ دل کی بیماریاں، یہ ان کی شفا ہے. اور پھر اس کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور رحمت ہے. اگر اور جس کو یہ مل جائے نا قرآن، جس کو یہ قرآن کی دولت مل جائے، جس کو قرآن کا علم ہو جائے، جو اس کو پڑھنے لگ جائے، جس کو اس سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ بہتر ہے اس کے لیے. وہ یہ جو قرآن ہے پھر ہر اس چیز سے بہتر ہے جو انسان جمع کرتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا کیا جمع کرتے ہیں. ہم پیسے جمع کرتے ہیں، ہم سونا جمع کرتے ہیں، ہے نا، اور ہم کیا کیا جمع کرتے ہیں. ہم دیکھیں ہر اس چیز سے یہ قرآن اللہ کا کلام بہتر ہے. اور اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. ہم کس طرح کی باتوں پہ خوشی مناتے ہیں؟ کیا کبھی ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا ہم سیکھنے لگ گئے ہیں؟ اگر آپ سیکھ رہے ہیں نا قرآن تو پھر آپ اس پہ خوش ہوں، آپ خوشی منائیں، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اب افسردہ نہ ہو کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ قرآن سننے میں لگ جاتا ہے، باقی تو کوئی انجوائے کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، اور کیا. آپ اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیا کہ آج ہم قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خوشی منانے والی چیز ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شرک سے روکا لوگوں کو، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ باز نہیں آئے، اور پھر ان کے اوپر بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم آپ کو ماریں گے، ہم آپ کو یہ کریں گے. بڑا کچھ یہ جو انبیاء تھے نا، اگر ہم انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل سے قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء نے کتنا کچھ برداشت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے. ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم کسی کو دعوت دیں، دین کی، قرآن کلاس کی دعوت دیں اور فٹافٹ سے وہ آ جائے، بس دوبارہ نہ ہمیں کہنا پڑے. دوبارہ ہم کہیں گے تو لو بھائی ہماری تو کوئی بہت انسلٹ ہو جائے گی. بالکل بھی نہیں سوچا کریں. یہ دیکھیں یہ انبیاء کا کام ہے، لوگوں کو دعوت دینا، قرآن سنانا، اللہ کا کلام سنانا، یہ انبیاء کا کام ہے. تو ہم بھی انبیاء کے وارث بننا ہمیں چاہیے. تو پھر وہ کیسے تھے؟ انہوں نے ماریں بھی کھائیں، ان کی گالیاں انہوں نے برداشت کی، اتنا کچھ. وہ کہتے تھے یہ نبی کو پتہ کہتے تھے یہ منحوس ہے، یہ ہمارے لیے منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ یہ ہوا اور وہ ہوا. اس طرح کی باتیں ان کو سننی پڑتی تھیں. تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر وہ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا پانی کے اندر. پانی کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر. تو پھر ان کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد ایک قوم کا ذکر آتا ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی.
اور اس کو عذاب سے بچا لیا گیا. حالانکہ کسی قوم کو عذاب سے نہیں بچایا گیا کہ جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا ہو اور پھر انہوں نے توبہ کی ہو تو ان کو عذاب سے نہیں بچایا گیا، سوائے حضرت یونس کی قوم کے. اچھا اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے نا وہ پہلے ہی نکل گئے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں نا تو نبی کو جب حکم دیتے ہیں تو نبی پھر ہی باہر نکلتا ہے اس علاقے سے، ورنہ نبی وہیں رہتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرتے تھے. تو وہ حضرت یونس کی یہ تھوڑی سی غلطی انہوں نے کر دی، جس کا بعد میں ان کو بڑا بھگتنا بھی پڑا تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے پہلے ہی وہ اس بستی سے نکل گئے. تو جب وہ بستی سے نکل گئے نا تو قوم کو احساس ہوا کہ یہ تو نبی نکل گیا، اب تو ہماری شامت آ جانی ہے اور اوپر سے عذاب آیا کھڑا ہے. تو انہوں نے بس توبہ استغفار شروع کر دی. انہوں نے بس اتنی توبہ کی کہ پھر چونکہ نبی بھی پہلے نکل گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب سے بچا لیا. اور حضرت یونس کا پھر ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ کس طرح پھر ان کے ساتھ معاملہ ہوا، مچھلی نے ان کو نگل لیا اور پھر وہ 40 دن اس کے اندر رہے، پھر وہ اس میں سے باہر نکلے. انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے اپنی گناہ کی معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور اس کے بعد اس صورت کے آخر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے. یعنی اللہ تعالیٰ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لینا تو اللہ کے سوا اس کو کوئی مصیبت سے بچا نہیں سکتا. ہم سوچتے ہیں نا اچھا فلاں کی وجہ سے میرے پہ مصیبت آئی ہے، فلاں کی وجہ سے میرے پہ مصیبت آ گئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ ہمارے کوئی گناہ کی سزا آئی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی ہے، اللہ نے ہی وہ ختم کرنی ہے. تو کس کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا، کوئی روک ہی نہیں سکتا. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اس کے بندوں میں جس کو وہ چاہتا ہے پہنچ کے رہتا ہے، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی ہم سوچتے ہیں اچھا فلاں کی وجہ سے مصیبت ٹال جائے گی یا فلاں کی وجہ سے مجھ پہ آ جائے گی. یہ کتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ مصیبت اگر آتی ہے تو اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور اگر اس کو روکنے والا دور کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے. اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی تکلیف آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان عطا فرمائے اور ہمیں اللہ پر بھروسہ اور توکل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.